وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 100 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین. جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون. اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 100. فما لنا من شافعین، پس ہمارا اب کوئی سفارشی نہیں ہے. ولا صدیق حمین، اور نہ کوئی جگری دوست. ولو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں واپس دنیا میں لے جایا جائے. فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جائیں گے یقین کرنے والوں میں سے. انتہائی اہم آیت ہے یہ، ہمارے لیے ہے اور خاص ہمارے لیے ہے. دیکھیں، گمراہ تو ہم ہیں، جو تذکرہ تو گمراہوں کا ہے، بہک گئے، غاوون اور ضلال مبین. دیکھیں، مجھے تو کوئی وہ آپ کو پتہ ہے کہ میری آپ سے کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یا تو ہم بہکے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، یا تو ہم گمراہ ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں. سب سے بڑا مجرم آج اسلام کا، آج کا مسلمان ہے. بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں. مجرم، دیکھیں، مجرم ایک تو جرم ہوتا ہے ذاتی، اور ایک اجتماعی جرم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آٹے والا، آٹے کی فلور مل والا، واحد سپلائر ہے ملک کا، مثال دے رہا ہوں، اور وہ مٹی ملانا شامل کر دے یا ریت ملانا شامل کر دے اور باریک پیس دے، ریت کو باریک پیس دے یا مٹی کو ملا دے یا کوئی سفید برادے کو ملا دے، جو بھی ہو، لیکن یہ قومی مجرم ہو گیا، کیونکہ یہ سب لوگ کھائیں گے اس آٹے کو جس کے پاس یہ جائے گا، اور یہ واحد سپلائر ہے.
تو یہ قومی مجرم ہو گیا، اس کا جرم عام ہو گیا امت کے ساتھ، ملک کے ساتھ۔ تو دیکھیں ہماری دشمنی کی دو جہتیں ہیں، ایک ہم اپنے دشمن ہیں اور ایک ہم امت یعنی اللہ کے دشمن ہیں، یعنی اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تو ایک تو مدد ہے دیکھیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہوتا، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے پردے میں آ جائے اور فرشتے اور کام کا فیصلہ ہو جائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ عالم اسباب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، یہ عالم اسباب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر کام سبب سے کرتا ہے، ایون وہ وہی ہے، یہ باقی تو آپ سوچیں، لیکن جو وہی ہے، جو ہدایت ہے ہمارے لیے، جو خاص اللہ اور پیغمبر کا معاملہ ہے، اس میں بھی وسیلہ ہے اور واسطہ ہے اور ذریعہ ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ بھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو یعنی وہ بات چیت جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، اس میں بھی فرشتہ وسیلے، یعنی یہ دیکھیں وسائل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو ہمیں دینی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس کے لیے پھر ذریعہ وہ انسان کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان کو انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ جب نبی چلا جائے تو مخلوق، نبی تو ہمارے جو سید المرسلین ہیں وہ تو قیامت تک کے نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو اب وہ پیغام کون پہنچائے گا؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ وہ کہتے ہیں نا وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اور باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، مجھے ایک بتائیں، آج دین اسلام کو یعنی کفر غلبے میں ہے، 8 ارب آبادی لگا لیں اندازاً، 1.5 ارب کو نکال لیں یا جتنے بھی ہیں، تو یہ باقی جو 6.5 ارب ہیں، ان تک حق کو کون پہنچائے گا؟ ان تک حق کون پہنچائے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہماری بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو عالمی وہ کہتی ہیں، ان کا تو مشن نہیں ہے، یہ تو کہتی ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن ان کا مشن نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا، نہ ان میں اتنی طاقت ہے، نہ ان کا یہ موٹو ہے کہ وہ اللہ کا پیغام جو رسول کی ڈیوٹی تھی اور اب امت کی ڈیوٹی ہے، یہ کون کرے گا؟ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 2 بڑے جرائم ہیں۔ ایک تو ہم اپنی ہلاکت کے درپے ہیں اور اپنے آپ کو نار جہنم کا ایندھن بنانے پر مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں۔ گناہ پر اصرار یہ مومن کا خاصہ تو نہیں ہے سامنے کرام، گناہ پر ولم یصروا علی ما فعلوا وہم، یہ تو بغاوت بن جاتی ہے۔ گناہ پر اصرار دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے، یہ پھر بغاوت بن جاتی ہے کہ بھئی میں تو نہیں مانتا۔ ان الفاظ کو میرا آپ غور کریں نا، کیوں آپ ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس دیکھیں، ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا ہے۔
یقین ہمارا دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی بیماری کا احساس نہیں کریں گے، اپنے مرض کا احساس نہیں کریں گے، تو آپ اس کے علاج کی فکر بھی نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میری باتوں کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا، یہاں تک کہ بعض علماء بھی مجھے جو ہے وہ کہیں گے یہ گمراہ ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے، بہکی بھی باتیں کر رہا ہے۔ ایسے میرے کمنٹس بھی آتے ہیں، وہ عوام ہیں کہ بھئی یہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ایسی تو نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ یہ کمنٹس میں میرے آتا ہے، لوگ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، مجھے تو کمنٹس کی یعنی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت سے پہلے تو میں نے مرنا نہیں ہے، لیکن میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اور میرا کام کیا ہے؟ خیر خواہی، اور پھر اللہ کے دین کی مدد، جو کہ حکم ہے کونوا انصار اللہ۔ اللہ کے یعنی اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کو انسان کے ذریعے دینی ہے۔ کون ہے آج؟ تو میں تو آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کیوں غافل ہیں؟ کیوں اپنے دشمن بنے ہوئے اپنی اور اپنی امت کے؟ دیکھیں، ہر شخص خود اور اپنے گھر والوں کو نارے جہنم کا مستحق بنانے پر مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن ہم تو نہیں بچا رہے۔ وہ آگ جس کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی، دیکھیں، یہ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، یہ ہم سب لوگ ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورہ بقرہ میں سب سے پہلی جو مومنانہ صفات بیان ہوئی ہیں، وہ ان میں سے ایک صفت بھی ہم میں نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایک صفت حقیقی طور پر ہم میں نہیں ہے، نام سے کیا ہوتا ہے، زبان سے کہہ لے۔ دیکھیں، دین کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، ہمارا رویہ ایسا ہے۔ یہ دنیا ہی ہماری نظر میں حقیقت ہے، ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اس میں جو 102 نمبر آیت ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا جرم کیا ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ جب آپ کا یقین نہیں ہے، دیکھیں، ایک دوائی ہے، یا ایک مخلص ڈاکٹر ہے، اس کا ایک دوائی پر یقین نہیں ہے تو وہ دوائی لوگوں کو نہیں لکھے گا۔ جو اچھا اور مخلص ڈاکٹر ہوتا ہے وہ دوائی لکھتا ہے جس پر اسے یقین ہو کہ یہ کمپنی صحیح ہے، اس کے فارمولے صحیح ہیں، یہ فیک ادویات نہیں بناتے، وہی دوائیاں لکھے گا۔ اگر ایک مخلص ڈاکٹر ہو تو وہ جس دوائی پر اس کا یقین نہیں ہے، ہم کبھی یہ دیکھیں، ہماری جو محفلیں ہیں، گفتگو ہیں، مردوں کی ہیں یا عورتوں کی ہیں، تقوی، ایمان، ذکر الہی اور تزکیہ نفس اور قلب سلیم، یہ ہمارے گفتگو میں شامل نہیں ہے، یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کے موضوعات کیا ہیں، بس دنیا۔ خواتین کے اپنے موضوعات ہیں اور مردوں کے اپنے موضوعات ہیں۔ اللہ، تو یہاں دیکھیں آیت نمبر 99 سے یہ مسئلہ شروع ہے۔ ویسے تو غابون فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ سے ہے، لیکن جو آخری آیت ہے وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا۔ تو ٹھیک ہے، جس نے بھی گمراہ کیا، لیکن گمراہ تو آپ ہوئے نا۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، دل کے کانوں سے بات سنیں اللہ کی، اللہ والوں کی، تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، جو دنیا میں ثابت قدم لوگ ہوتے ہیں دنیا پر، یعنی تو لوگ اسے اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ خود، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں مثال کے طور پہ خاتون خانہ ہے، اس کا میاں ہے، میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے رویے پر اصرار کرتے ہیں۔ خاتون خانہ اور اس کا میاں اپنے رویے پر اصرار کرتے ہیں، میں ان کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ وہ میری بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں۔ یہ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پورا رویہ، آپ کو اپنا نظریہ چینج کرنا ہوگا۔ یہ صرف رویہ نہیں چینج ہو سکتا جب تک آپ کا جو نیت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی تو پھر اب نفس و شیطان کی بات مانیں گے اور اللہ کی بات آپ نہیں مانیں گے۔ آج کا مسلمان اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کے تابع ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب برزت الجحیم للغاوین، ان بہکے ہوئے لوگوں کی، یعنی ہم بہکے ہوئے کون ہیں؟ ہمیں جب جہنم ہمارے سامنے لائی جائے گی، اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، اور آپ یقین کر لیں اسی کی بات ہے۔ مجھے تو یہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن میرے تو بیان کرنا فرض ہے، لیکن باقی تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہاں ہم جو آج سبق پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہ پھر ہمارا افسوس ہے، فما لنا من شافعین۔ اب ہمارا دیکھیں، قیامت میں ہم پتہ لگ جائے گا کہ اب کوئی سفارشی ہمارا نہیں ہے۔ پیغمبر تو اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، جو مجرم نہیں ہے، جو بہکے ہوئے نہیں ہے، یا تو بہکے ہوئے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں نا آپ، سچے امتی وہ تو بہکے نہیں ہیں، وہ تو نہ مجرم ہیں اور نہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ہاں، گناہ ہو سکتے ہیں، ان کے گناہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے غفور الرحیم ہے، ان کے لیے شفاعت ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک میں ہے یہ، کہ جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے۔ ہم تو نہیں ڈرتے، ہمیں تو رب کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کسی چیز کا ہمیں ہوش نہیں ہے، اور جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ بہت دیکھیں افسوس کی بات ہے۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، صدیق جگری دوست، صدیق حمیم، صدیق تو دوست کو کہتے ہیں، حمیم جگری۔ تو دیکھیں اس میں یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں یقین نہیں تھا، وہاں پر ہم افسوس کریں گے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہمیں واپس لے جایا جائے تو وہاں پر ہم یقین کر لیں گے۔ پہلے تو ہم یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہاں پر جب دوزخ کو سامنے دیکھ لیں گے اس وقت ہم لوگ یعنی یقین دنیا میں دوبارہ واپس جانے اور دنیا میں ایک یقین والی زندگی گزارنے کی آرزو کریں گے۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، یوم آخرت پر، بعث بعد الموت پر، جنت دوزخ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ میں بالکل کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں دیکھیں میری خیرخواہی، میرا مقصود خیرخواہی ہے۔ ایک نقص ہے جو ہم میں ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی
اس پر جو چیز یعنی اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر ہمارا یقین ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ یہ دیکھو آج کے لوگ جو ہیں، یہ ظاہردار لوگ ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو باطن ہے، آخرت ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ نہیں جانتے، غافل ہیں۔ غافل غافل کے لفظ کو آپ سمجھے، ایک حقیقت ہے اور آپ اس سے غافل ہیں۔ جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے، اس وقت بھی ہم لوگ اپنے اعمال کے یعنی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ اگرچہ کمتر نتیجہ ہے دنیا میں، جزائے اعمال میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم میں سے بعض لوگوں کے چہرے سفید ہیں اور بعض اکثریت کے چہرے کالے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب پردے اٹھ جائیں گے تو یوم تسود وجوہم یوم تبیض وجوہم وتسود وجوہ، وہ ظاہر ہو جائے گی حقیقت۔ یوم تبلی السرائر، جب راز کھل جائے گا، پردے ہٹا لیے جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، تو فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اس دن نظریں تیز ہو جائیں گی۔ ابھی تو دیکھیں ہمارا غیب پر یقین نہیں ہے، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایمان بالغیب معتبر ہے دنیا میں، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بعض وقت مجھے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن تم اللہ کی بات کر رہے ہو اور جنت دوزخ کی، یہ تو ہمارے نظر میں نہیں آ رہے، تو کیسے اس پر یقین کریں؟ یعنی مجھے بعض لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نا کہ اللہ سے محبت، اللہ والوں سے محبت اور آخرت سے کے لیے زندگی، تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں دیکھو دنیا تو نظر آ رہی ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو کیسے اس کی طرف رخ کریں؟ تو بہرحال وہ تو یقین کی بات ہے۔ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے۔ قرآن تو دیکھیں عقل سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس دور کے جس دور میں نازل ہو رہا تھا، اس دور کے ایک مشرک نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش ہمیں واپس لے جایا جائے، وہاں پر ہم پھر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیں مؤمنین یہاں پر کوئی خاص چیز نہیں ہے یقین کے لیے۔ تو یقین کے لیے تو جو آپ کو نظر نہیں آ رہا یا آپ کو جو بتایا جا رہا ہے، جو پیغمبر بتا رہا ہے، تو پیغمبر تو کافی باتیں بتا رہا ہے غیب کی، جنت کی خبر دے رہا ہے، دوزخ کی خبر دے رہا ہے، قبر کے احوال آپ کو بتا رہا ہے، تو ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ موت کو تو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ لیکن ہم موت کو تو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، یعنی قبر کی زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اور جزائے اعمال کی سچی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس میں تو کوئی مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے انداز کو دیکھ لیں، اپنے طرز فکر کو دیکھ لیں، آپ اپنے یقین کو دیکھ لیں۔ آپ کا یقین جو ہے وہ بس ظاہر تک محدود ہے۔ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ آپ کو شرمندہ کروں، لیکن اس لیے ضرور کہ آپ کو احساس دلاؤں کہ آپ کون سی ڈگر پر چل رہے ہیں، کون سے راستے پر۔ آپ بے یقینی کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کا کوئی یقین نہیں ہے حقیقت پر، غیب پر۔ اصل چیز جو ہے وہ غیب ہے، جو نظر سے غائب ہے وہ اصل ہے۔ میرے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو یقین نہیں ہے. آپ کے آگے پیچھے معقبات ہیں، اللہ نے فرمایا یحفظونہ من امر اللہ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. ہمیں یقین نہیں ہے. اللہ ہماری جلوت میں بھی ہے اور خلوت میں بھی ہے اپنی شان سے. اللہ کہہ رہے واللہ بما تعملون خبیر. آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غیر مناسب کام کرتے ہیں، تو آپ کوئی ایسی جگہ جو بند ہو، کمرہ ہو، جو تخلیہ ہو، وہاں پر آپ گناہ کا کام کرتے ہیں. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ عام بات ہے، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. یعنی اللہ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جب آپ جذبات میں ہوں، ناراض ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، تو آپ کو اللہ کے وجود کا احساس نہیں رہتا. آپ پہ نفس حاوی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات مطلب آپ دیکھ لیں کیا حرکات ہوتی ہیں. غصے کے عالم میں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا. اللہ کے وجود کا ہمیں احساس نہیں ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں یہ مومنانہ شان نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دراصل ہم مومن نہیں ہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں ہمارے دنیا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ، دیکھیں جن کے دل میں ایمان نہ ہو، جن کے دل میں یقین نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو مومن ماننے سے انکاری ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ، یوم آخرت پر، لیکن یہ مومن نہیں ہے. سورہ بقرہ کا مضمون ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ دھوکہ کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو. اور جو یعنی یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دینے. وما یخدعون الا انفسهم. یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، یقین کر لیں، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. واحد صورت اللہ کے عذاب سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ ایمان یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وہاں پر ہم لوگ آرزو کریں گے لیکن وہ آرزو پوری نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم اپنی اصلاح کریں. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر یقین کر لیں. کیوں؟ کہ وہ صادق و مصدوق نے بیان کی ہے. وہ انہو یعنی یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ دوزخ کے حالات ہیں. اور یہ بالکل یعنی دیکھیں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کھول کے، اس وقت مجرم کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کیا بات چیت، سب اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بیان کر دی. اس کا علم تو وسیع ہے نا بھیا. وہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو یہاں پر آپ یقین کر لیں کہ جو نظر نہیں آ رہا سچ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فما لنا من
شافعين تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے ولا صديق حميم اور نہ گرم جوش دوست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم